الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نحن قدرنا بينكم الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسد يصعد الحبيب إلى الحبيب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھیں سب حضرات. आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहां आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहां एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान और चंद सांसों में खड़ा है ख्याली आसमान
موت کی پرزور آدھی جس دم سے ٹکرائے یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے اور یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پھر ہوں گا اصل وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا اور ابھی جاب عمر بھرا نہ تھا ابھی جاب عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا رہی دل کی دل میں یہ حسرت کہ قضا آن نشان کو مٹا دیا ایک مرتبہ پھر دروشی پڑھ لیں سریکی یا اردو جی میں تھوڑے کو پوچھ رہی ہوں میں کہ سریکی زبان ہے یا اردو زبان ہے جی نہیں سمجھنے والی گل ایک ہے بے جڑی ذرا زیادہ پسند کرنا اردو انتہائی قابل سند احترام و سند تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں یہ کوئی جلسے اور تقریر کا پروگرام نہیں ہے محترم ضیاء اللہ صاحب کی وفات حسرت آیات کے لیے ایصال ثواب اور تعزیت کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے خادم ہیں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ زندہ لوگوں کا عمل میت کو فائدہ پہنچاتا ہے میرے آقا نے صلوات و تسلیمات نے فرمایا کہ میت کی مثال ایسے آدمی کی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور غوطوں کی حالت میں وہ کبھی باہر سر نکالے کہیں ہاتھ اونچا کرے کہ میرے تعاون کے لیے کوئی آئے
اور مجھے اس گرداب سے نکالے تو جو کیفیت اس ڈوبنے والے کی ہوتی ہے یہی کیفیت اس مرنے والے کی ہے جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرے ورثاء میں سے، اعزاء میں سے، اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے، والدین میں سے، تعلق داروں میں سے کوئی ہو جو میرے لیے قرآن پڑھ کر، تلاوت کر کے، درود شریف پڑھ کر، صدقہ و خیرات کر کے، میرے لیے کوئی حج بدل کر کے، حج بدل کے ماسوا کوئی عمرہ ادا کر کے مجھے ثواب پہنچائے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میت کو وہ ثواب پہنچتا ہے. زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ کو اس چیز سے اتفاق ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح. اتفاق ہے نا کہ ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میت کے حقوق میں سے تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کے لیے ایصال ثواب کا، ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ثواب معنی ثواب، اس کو ثواب پہنچانے کا اہتمام کرو، اس کو ثواب پہنچتا ہے. تو الحمدللہ صاحب کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے، بھائیوں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان کے لیے صدقہ و خیرات کر کے ان کی میت کو کیا پہنچائے؟ زور سے بولے، ثواب پہنچائے. جتنے بھی بھائی آئے ہیں یا جو پہلے سے تلاوت ہوئی ہے یا بعد میں جو تلاوت کریں گے یا یہ جو بیان ہو رہا ہے، اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ اگر کسی بھی ایک بندے کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو گئی تو ضیاء اللہ صاحب کی نجات کے لیے انشاءاللہ وہ کافی ہے. کسی ایک بندے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایک طرف سے مجھے 300 بختی اونٹ ہدیہ کرے، تحفے میں دے، اور ایک طرف سے ایک بندہ جو ایمان کی حالت میں نہیں تھا وہ ایمان لے آئے، مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 300 اونٹوں سے یہ زیادہ عزیز ہے کہ جو ایک بندہ ان پر ایمان لے آیا. تو ہمارا واعظ سے، تقریر سے مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ کے عقیدے اور عمل کی اصلاح فرما دے. آمین کہہ دو بھائی، ورنہ ناراض نہ ہونا میری بات پر. یہ کل خانی کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے. یہ ایک ایسا مباح عمل ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو کر ان میں اللہ کا کوئی بھی پیارا بندہ ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اس کے حضور اٹھے اور وہ رب ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے. میری بات سمجھ رہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ جی دین کی بات عرض کر رہا ہوں منبر رسول پر ذمہ داری سے، علماء کی موجودگی میں. تو یہ اس لیے پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے، بیان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. اور ہم
الحمدللہ آپ کو قرآن اور حدیث سے بیان کرتے ہیں، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم جمع ہوئے، میں نے عرض کیا دو مقصد، ایک مقصد تعزیت بمعنی اظہار افسوس، میرے آقا کی شریعت میں مرنے والی کی وفات پر افسوس کا اظہار جائز ہے، لیکن 3 دن تک۔ کتنے دن تک؟ زور سے بولے، 3 دن تک۔ طریقہ کار بھی شریعت نے بتلایا۔ فرمایا جب آدمی کسی کے افسوس کے اظہار کے لیے جائے تو سب سے پہلے جا کر وہاں پر بیٹھ کر ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرے کہ میاں ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، اگر دل غم سے بھر آئے پھر آنکھوں میں آنسو آ جائے، دل صدمے والی ہو، دل صدمے والی ہو، آنکھوں میں آنسو آ جائے، لیکن زبان پر یہ الفاظ کہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ طریقہ ہے اظہار غم کا، یہ طریقہ ہے اظہار تعزیت کا کہ دل صدمے والی ہو لیکن زبان سے آہو پکار نہ نکلے، زبان سے آہو فغان نہ نکلے، زبان سے دار فریاد نہ نکلے، زبان پر تانا زدی نہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں یہ رواج ہے، گھروں کے اندر عورتیں کوسنے دیتی ہیں، اے اسرائیل تو ہمارے گھر آ گیا، کیا تجھے اور کوئی گھر نہیں ملتا تھا؟ اسرائیل تو بے وقت آ گیا، ابھی تو ٹائم نہیں تھا، ابھی تو جوانی تھی، ابھی تو بڑھاپا بھی نہیں آیا تھا، کوسنے دیتی ہیں اسرائیل امین کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا جب میت کے لواحقین اسرائیل امین کو کوسنے دیتے آئے تو دروازے پر کھڑا ہوا یہ فرشتہ واپس جواب دیتا ہے، اے گھر والوں میں نے اس بندے کا رزق نہیں چھینا، میں نے اس بندے کی سانسیں نہیں کم کی ہے، میں نے اس بندے کا مال نہیں چھینا ہے، اس کا وقت اتنا تھا، ٹائم پورا ہو گیا، اس کے مقدر میں رزق اتنا لکھا تھا، جو اس نے کھا لیا ہے میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اس خالق کے کائنات نے وقت مقرر کیا ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ حتی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کہ جب مقررہ وقت آتا ہے، مقررہ گھڑی آتی ہے، مقررہ ٹائم آتا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں، نہ ایک ساعت پہلے نہ ایک ساعت بعد میں،
تو اسرائیل دروازے پہ کھڑا ہوا، یہ کہتا ہے مجھے پوچھنے نہ دو، اس کا وقت ختم ہو چکا تھا، ٹائم لیمٹ ختم ہو چکا تھا، جو اس کا رزق اللہ نے مقرر کیا تھا، مقدر کیا تھا، وہ رزق پورا ہو چکا تھا، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے، اب اس کی روح قبض کر کے آؤ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، روح آسمانوں سے آئی ہے۔ جسم کی غذائیں، جسم کی ضروریات مٹی سے نکلتی ہیں، اور روح کی ضروریات آسمانوں سے آتی ہیں۔ جو جسم کی ضرورت ہے وہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، وہ روٹی ہے، وہ پانی ہے، وہ چاول ہے، وہ اجناس ہے، وہ ادویات ہے جو یہاں سے آتی ہیں، اور جو روح کی غذا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کا ذکر ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ہمارا جسم ہے، ایک کیا ہے؟ بولے روح۔ جسم کہاں سے آیا؟ مٹی سے۔ کس سے بنے ہوئے ہم؟ مٹی کے بنے ہوئے، مٹی سے بنے گئے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہماری ہڈیاں مٹی، یہ گوشت گوشت کے لوتھڑے ہیں، یہ بھی بولو نا، مٹی کے بنے ہوئے۔ فخر کتنا ہے، غرور کتنا ہے، عقل کتنی ہے، تکبر کتنا ہے، کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں آئے مٹی سے ہو، جانا بھی مٹی میں آئے، جانا بھی مٹی میں آئے۔ یہ قرآن اللہ کا کہہ رہا ہے کہ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى۔ مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، مٹی میں دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ عاص بن وائل ایک بے ایمان آدمی ہے، حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ حج کرتا ہے، اور قبرستان سے ایک بھرپوری سی ہڈی اٹھا کر لایا ہے، خستہ سی ہڈی اٹھا کر لایا ہے، اور کہتا ہے یہ محمد کریم جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مٹی میں جا کر پھر اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ ہر کہنے لگا یہ دیکھیں یہ ہڈی ہے، ہاتھ پہ ایسی مسلی سوا بن گئی، پھونک ماری، کہتا ہے من یحیی العظام، من یحیی العظام وہی رمیم۔ یہ جو ہڈی تھی یہ تو دھول کی طرح اڑ گئی ہے، اس دھول کی طرح اڑتی ہوئی ہڈی کو کون زندہ کرے گا، کون اٹھائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ قل، اے فرما دیجئے میرے محبوب، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اس مردہ ہڈی کو، بھربری ہڈی کو
وہی پیدا کرے گا کہ جس نے سب سے پہلے اس کو بنایا تھا. وہ کون ہے؟ فرمایا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اچھا آپ میری طرف توجہ کریں، میں تھوڑا سا منہ، آپ اس کو رہنے دیں، میں تھوڑا سا منہ پیچھے کر لیتا ہوں. تو وہ بھربری ہڈی لے کر آیا، کہتا ہے اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اس کو جواب دے دو کہ جو اس کے پیدا کرنے والا ہے وہی اسے کیا کرے گا؟ دوبارہ زندہ کرے گا، وہی کھڑا کرے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. بولیں. دو چار مولوی بولتے ہیں، آپ پیچھے والے نہیں بولتے. ہے ہمارا ایمان. اگر یہی ہمارا ایمان ہوتا تو ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارے معاملات کیا اس طرح پر ہوتے جیسے ہم کر رہے ہیں؟ بولے تو صحیح. بھائی بھائی کا نہیں رہا، بیٹی ماں کی رہی، بیٹا باپ کا نہیں رہا. ہر روز اخباروں میں، سوشل میڈیا کا دور ہے، پڑھ رہے ہیں بچی باپ کی پگڑی کو روندتے ہوئے یار کے ساتھ چلی گئی، باپ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں. جس باپ نے 18 سال 19 سال پالا پوسا ہے، اس کی عزت کا کوئی خیال ہے؟ بولیں. ہے نہیں ہے. بھائی بھائی کا خون چوسنے کے لیے تیار ہے. کاروبار میں بیٹھے ہیں، ملاوٹ ہماری فطرت ثانیہ بن گئی ہے. سودا اپنا بیچ رہے ہیں، مال اپنا بیچ رہے ہیں، لیکن جھوٹ بول کر بیچ رہے ہیں. بھئی اپنا مال ہے، اپنا سامان ہے، جھوٹ کا گناہ ساتھ شامل کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ بولے نا. وقت کا تو 1 منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے. مولانا صاحبان آواز لگاتے ہیں کہ جناب جوز صاحب، راجہ صاحب، سکھیرا صاحب، رانا صاحب، مولانا صاحب آؤ، مسجد کی طرف آؤ. دل کی آواز لگ رہی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہم کاروبار کریں، دکانداری کریں. مولانا صاحب یہ مسجد میں آئے، آپ فارغ لوگو، لیکن یہی رانا صاحب، یہی سکھیرا صاحب، یہی چودھری صاحب ابھی گھر سے نکلا ہے، کروڑ جانے کا ارادہ ہے، بکھر جانے کا ارادہ ہے. ابھی راستے میں آئے، اسرائیل آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی ہے. جناب والا یہ سب پریشان ہو کر اٹھا کر میت کو گھر میں لے کر آتے ہیں. وہ جناب کیا ہوا؟ ابھی تو یہ بھائی صاحب ٹھیک ٹھاک گئے تھے، تندرست گئے تھے، اچھے بھلے گئے تھے، ہارٹ فیل ہو گیا ہے، ہارٹ نے کام ختم کر دیا ہے، دل فیل ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. یار پھر کیا ہوا؟ وہ تو ملک صاحب چلے گئے ہیں، خان صاحب چلے گئے ہیں، رانا صاحب چلے گئے ہیں. کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ دیکھو تو صحیح، آپ کے گھر میں موجود ہے. کہتے نہیں یہ تو میت ہے ان کی، یہ تو ڈیڈ باڈی ہے ان کی. یار کیسے دیکھیں تو صحیح، سر موجود ہے، ہاتھ موجود ہے، پاؤں موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. کہتے ہو مولانا صاحب ہاتھ موجود ہے لیکن حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے، پاؤں موجود ہے لیکن چل نہیں سکتے، زبان موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے، آنکھیں موجود ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان موجود ہے لیکن سن نہیں سکتے، زبان موجود ہے بول نہیں سکتے، دماغ موجود ہے سوچ نہیں سکتے، دل موجود ہے لیکن دھڑکن بند ہو گئی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ کہاں چلے گئے؟ جی اپنے اصلی مقام پر. یہی کہتے ہیں کہاں چلے گئے؟ اصلی مقام پر. بھائی
یہ کروڑ روپے کا بنگلہ بنایا تھا، تو اصلی مقام اصلی گھر یہ کہتے نہیں، یہ اصلی گھر نہیں ہے یار، اس میں تو ٹائلیں ہم نے اٹلی کی منگوا کر لگائی تھی، بیڈ بستر وہ تو 1.5 لاکھ کا تھا، 2 لاکھ کی مسہری ملتان سے لائے تھے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بولیں تو صحیح۔ لیکن کیا کہا جاتا ہے، یہ اب بیڈ ان کا نہیں رہا، یہ گھر ان کا نہیں رہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبرستان سے گزرتے فرماتے ہیں یا اہل القبور، یا اہل القبور، اموالکم قسمت ودیارکم سکنت وازواجکم زوجت۔ او قبرستان والو، او قبرستان والو، تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے ہیں، تمہاری زمینیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ ایک وہ انتقال ہوتا ہے جو زمین تمہارے نام لگتی ہے، توجہ کریں میرا جملہ سنیں، ایک وہ انتقال ہوتا ہے جو زمین تمہارے نام لگتی ہے، تمہارے نام منتقل ہوتی ہے۔ ایک وہ انتقال ہوتا ہے کہ جب تم اس زمین کے اندر منتقل ہوتے ہو۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اہل القبور، او قبر والو، اموالکم قسمت، تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے ہیں، زمینیں تقسیم ہو گئی ہیں، جائیدادیں تقسیم ہو گئی ہیں، تمہارے نام کا بیڈ جو تھا اس پر اور لوگ سونے والے آ گئے ہیں، تمہاری حویلی پر جو نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی اس پر مرحوم لکھ دیا گیا ہے یا اس کو بدل دیا گیا ہے دیارکم سکینت، تمہارے گھروں میں اور لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں، وازواجکم زوجت، وہ جو تمہاری گھر والیاں تھی نا، وہ جو محبت والی گھر والیاں، پیار والی گھر والیاں، ازواجکم زوجت، انہوں نے تمہارے مرنے کے بعد دوسروں کے سے نکاح کر لیا ہے، وہ دوسروں کی آغوش میں آئے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح۔ ازواجکم زوجت، گھر والوں نے اور جگہوں پر نکاح کر لیا ہے، مال تقسیم کر دیے گئے ہیں، جن گھروں پر تم فخر کرتے تھے وہ گھر اب تمہارے نہیں رہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جی بھائی میری طرف دیکھیں بھائی، تو کبھی ہم نے اس کا فکر کیا، سوچا ہے ہم نے، کبھی خیال کیا ہے، کبھی پروگرام بنایا ہے کہ 1 منٹ کا وقفہ نہیں ہے، جو گھر سے چلے اپنی ٹانگوں پر گئے تھے، جو واپس آئے تو کندھوں پر اٹھا کر لائے گئے۔ اب گھر والے 4 دن تک یہاں رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے۔ 2 دن کے لیے نہیں، 1 دن کے لیے نہیں، کہتے ہیں جلدی ان کو جلدی اپنے اصلی مقام پر پہنچاؤ۔ تو معلوم ہوا اصلی مقام یہ کروڑ کا بنگلہ نہیں ہے، یہ 50 لاکھ کی یہ کوٹھی نہیں ہے، اصلی مقام جو ہے وہ 2 گز زمین ہے کہ نہیں ہے؟ جی تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہاں رہنے کی لیمٹ ہے 40 50 60 70 80، وہاں رہنے کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کتنے سال یہاں سنگت ہے، ساتھ ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، وہاں اور کوئی ساتھی بولو نا نہیں ہے۔ وہ 70 مرتبہ دن میں قبر پکارتی ہے، کتنے مرتبہ؟ 70 مرتبہ وہ آواز دیتی ہے ہمیں
اے مجھ پر کر کر چلنے والے، غرور سے چلنے والے، ذرا خیال سے چلو، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، انا بیت الدود، انا بیت الوحدہ، انا بیت الظلمہ، انا بیت الوحدہ، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرا گھر ہوں، میں اکیلا گھر ہوں، ذرا خیال کر کے آنا، خیال کر کے آنا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم ہر روز دیکھتے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے میت دفن بھی کرتے ہیں، معلوم بھی ہے کہ یہ گھر اصلی نہیں ہے، اصلی مقام وہ قبر والا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی فکر نہیں ہے، اس کا خیال نہیں ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچ وچار نہیں کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیری قبر ہے، اس کی روشنی کا سامان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قبر کی روشنی کا سامان اللہ کی نماز ہے۔ روشنی کا سامان کیا ہے؟ زور سے بولے، اللہ کی نماز۔ اب بتائیں کہ آج کلخانی پر تو ہم 1000 بندہ جمع ہے، یار میری طرف نہیں دیکھتے نوجوان، کیا دیکھ رہے ہیں ادھر؟ میری طرف دیکھیں، آج یہاں تو 1000 بندہ جمع ہے، جو فرض نہیں ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے لیے 20 سے 25 آدمی بھی مسجد میں آتے؟ بولے نہیں آتے، مولوی جانے اس کا کام جانے، ایسے ہے نا؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کی سنگت ساتھ کیا اس کا سامان؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ جو بندہ زندگی میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، جب قبر میں جائے گا فرمایا اس وقت اس میت کے آنے سے پہلے وہاں قرآن ایک جوان رعنا کی صورت میں موجود ہوگا۔ اللہ اس کو ایک شکل دے گا، قرآن کو جوان رعنا حسین جوان کی صورت میں یہ قرآن موجود ہوگا۔ ملائکہ آئیں گے، پوچھیں گے، سوال جواب کرنے لگیں گے، قرآن آگے آ جائے گا، آگے آ جائے گا، بولے گا قرآن کون ہو تم؟ ملائکہ آئے، کہاں سے آئے؟ آسمان سے آئے ہیں۔ کیسے آئے ہو؟ سوال و جواب کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا اس اللہ سے جا کے کہنا میں اس کی کلام یہاں پہلے سے موجود ہوں، یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں قرآن سے یاری لگائی تھی، دوستی لگائی تھی، میں وفادار تیری کلام ہوں، اس لیے آج قبر میں میں بھی اس کے دوست کی صورت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ ساری کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے پر حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے۔ بولے میں نے کہا بابا جی قرآن پڑھو، کہتے ہیں مولوی صاحب بوڑھا ہو چکا ہوں، زبان ساتھ نہیں دیتی، الفاظ میری زبان پر نہیں چلتے، دماغ اب ہل گیا ہے، میں کیسے قرآن سیکھوں، کیسے قرآن پڑھوں؟ اچھا بابا جان، کہتے ہیں ان پڑھ آدمی ہوں، نہیں پڑھ سکتا، تھوڑی دیر گزری ہے میں نے دیکھا ہے یہی بابا ایک کسی کے کنارے کھڑا ہے پانی لگانے کے لیے، وجود پر قمیص بھی نہیں ہے، بنیان بھی نہیں ہے، ایک تہبند باندھا ہوا ہے کہ اچانک گھنٹی کی آواز پر یہ ڈبیا یہاں سے نکالتا ہے، دیکھتا ہے، کان پر رکھتا ہے، باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا بابا تو ان پڑھ تھا، تیری زبان پر الفاظ نہیں چلتے تھے، یہ تو انگلش میں لکھا ہوا ہے، پھر یہ کیسے پڑھ لیا؟ کہتا ہے مولانا صاحب اس کی ضرورت ہے، بچے کراچی میں آئے، عزیز لاہور میں آئے، کاروبار کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو سیکھا ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ میرے چک والو اس کو ضرورت سمجھا ہے پر اس کو ضرورت نہیں سمجھا۔ ایسے نہیں ہے،
یہ ضرورت ہے. بوڑھے کے پاس بھی ہے, جوان کے پاس بھی ہے, بڑے کے پاس بھی ہے, چھوٹے کے پاس بھی ہے. جس نے گھروں کی عزتوں کو پامال کر دیا ہے. 4 گھر کے افراد بیٹھے ہیں, کوئی ایک دوسرے سے محبت کے بول بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر بندہ اپنی اس ٹک ٹک میں لگا ہوا ہے. بیٹے کو باپ کا خیال نہیں ہے, بیٹی کو ماں کا خیال نہیں ہے. غلط عرض کر رہا ہوں جی بھائی؟ یہ ضرورت ہے, قرآن ہماری ضرورت ہے. آج کے دن یہاں کے مقصد, جمع ہونے کا مقصد یہی ہے. آپ اللہ کی توحید سنتے ہیں جلسوں میں, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ہمارا ایمان ہے, جلسوں میں سنیں. لیکن یہاں جو جمع ہوئے نا, یہ ہم اس لیے جمع ہوئے کہ ہمارے عقیدے کی, ہماری عمل کی اصلاح ہو. ہم سوچیں کہاں پھر رہے ہیں, لوہا گرم ہے. بھائی ضیاء اللہ چلا گیا, کل کلا ہاں ہم نے بھی چلا جانا ہے. میں تعزیت کے بارے میں کہہ رہا تھا ابتدا میں کہ وہاں پہ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ کہتے نہیں کہتے؟ معنی کبھی غور کیا ہے؟ انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں. ہم کس کے لیے ہیں؟ انا بنی ہم, للہ اللہ کے لیے ہیں. یعنی اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہمارا مالک ہے, ہم اس کے مملوک ہیں. وہ ہمارا رازق ہے, ہم اس کے بندے ہیں. اور نوکر کو کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اپنے مالک کی حکم کی خلاف ورزی کرے, اپنے مالک کے حکم کی نافرمانی, حکم عدولی کرے. جب ہم اس کے بندے ہیں پھر ہم کہتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم نے لوٹ کر واپس چل کر بھی کس کے پاس جانا ہے؟ زور سے بولیے, اللہ کے پاس. جب جانا ہے تو کس منہ سے جانا ہے؟ یہ بھی کبھی غور کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بولے نا بھائی, وقت ختم ہو رہا ہے, میں اپنی بات سمیٹوں. غور کیا ہے ہم نے کبھی؟ کون سا منہ لے کر جائیں گے, کون سے اعمال لے کر جائیں گے؟ جھوٹ ہم میں ہے, ملاوٹ ہم میں ہے, بد زبانی ہم میں ہے, بد کلامی ہم میں ہے, زنا ہم میں ہے, شراب خوری ہم میں ہے. ہمسایوں سے ہمارے سلوک اچھے نہیں ہیں, تعلقات اچھے نہیں ہیں. بابا کی ہم فرما برداری نہیں کرتے, امی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, نماز ہم میں نہیں ہے, روزہ حج و زکوٰۃ ہم میں. کون سا منہ لے کر جائیں گے بھائی؟ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں بس صحیح رب بشکے سی جا. یعنی جیسے اللہ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. بھوک لگی ہے, جب تک کھانا نہ کھائیں بھوک مٹتی نہیں ہے. پیاس لگی ہے, جب تک پانی نہ پئیں اس وقت تک پیاس جاتی نہیں ہے. لیکن ادھر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, معاملات, لین دین, اخلاقیات, معاشرت کچھ بھی نہیں ہے. بس رب بخش سی چاہ, بھئی اللہ بخش دے گا, ضرور بخشے گا. بولے نا, ضرور بخشے گا. اس کو بخشنا اچھا لگتا ہے, اس کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے تحب العفو, جو معاف کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن معافی کے لیے کوئی آئے تو صحیح, معافی کے لیے کوئی آئے تو صحیح نا, آنا تو شرط ہے نا. علامہ اقبال کہہ کر جائیں گے کہ تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں, اور تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں, اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں ہے. اور بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم کہ دینے والا دے کسے
دستے دعا ملتا نہیں، اور ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں کہ راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ جب ہم سے اس سے مانگنے والے نہیں بنتے، اس کے دروازے پر آنے والے نہیں بنتے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب کا عقیدہ ہے کہ مانگنا کس سے ہے؟ زور سے بولے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ ابھی قریب سے ایک بزرگ گزر گئے، پیر نصیر الدین نصیر، بولنے والے بزرگ تھے، وہ مانگنے کا طریقہ بتلا کر گئے ہیں، کہتے کس سے مانگوں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، میں کس سے مانگوں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، اور سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، دینے والا کون ہے، داتا کون ہے؟ آؤ ہم سب مل کر ابھی انشاءاللہ دعا میں کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، مغفرت مانگیں گے، بخشش مانگیں گے، عطا مانگیں گے، صبر مانگیں گے، حوصلہ مانگیں گے، رحمت مانگیں گے، مغفرت مانگیں گے۔ اللہ کی قسم مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھ میں آنسو بھر رہے اور دل متمنیوں، خدا کی قسم اللہ کہتے ہیں تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے پر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو وقت میرے خیال میں تقریباً ختم ہو چکا ہے، بات آگے رہتی تھی، میں نے دو باتیں کہی تھیں، ایک تعزیت، ایک ایصال ثواب، تو زندگی رہی کبھی پھر اس پر عرض کروں گا، تو ابھی آدھا منٹ صرف میں آپ ہی رات مشکل کا علی قبر دی ہے، رات مشکل کا علی قبر دی ہے، رات مشکل کا علی قبر دی ہے، رات مشکل کا علی قبر دی، کر لے تیاری او کے سفر دی ہے، رات مشکل کا علی قبر دی ہے، رات مشکل کا علی قبر دی، کر گن تیاری او کے سفر دی ہے، رات مشکل اے موت کہیں کوئی بھی نہیں چھڑے دی، موت کہیں کوئی بھی نہیں چھڑے دی، آگئی جو سر دے مہلت نہ دے دی، بس دے گرانو جندری مرے دی، بس دے گرانو جندری مرے دی، رب دے سوائے کہے تو نہ ڈر دی ہے، رات مشکل کا علی قبر دی ہے، رات مشکل ہے، جتو پیر رکھڑ دن جا ہو سی والو نکی تلواروں تکھی جد ہر پاسوں بلدی باہو سی
کئی بے نماز پیسر سر داسن وچ دوزخ دے ہے ہاں ہوسی غلام فریدہ اوے لنگ پار وسل جتے راضی رسول خدا اسی سرزور نلک سبحان اللہ کئی بادشاہ ہیں دھرتی ہلے دے کئی بادشاہ ہیں دھرتی ہلے دے فرعون ماغو آ کر لکھے دے آیا غضب جا گئے ہاتھ ملے دے آیا غضب جا گئے ہاتھ ملے دے رب ہے بنے دا گردن فخر دے رات مشکل دے چھوڑ خاکی آ کر وڈائی دے چھوڑ خاکی آ کر وڈائی کہ کم ناسی اے تخت شاہی پڑھ لا الہ آواز آئی پڑھ لا الہ آواز آئی نت کر غلامی مدنی دے دردی ہے رات مشکل عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ مجھ عاجز نے جو تلاوت کلام پاک کی ہے جو بیان کیا ہے مجھ سے پہلے علماء کرام نے جو بیانات کیے ہیں نعت خواں حضرات نے جو نعت خوانی کی ہے اور تمام احباب نے جو درود شریف سورہ فاتحہ قل شریف تلاوت کیے ہیں یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کا پروگرام بنایا گیا ہے اس سارے کا ثواب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو تحفۃ پیش کرتے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین کے ارواح کو تحفۃ پیش کرتے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب بھائی ضیاء اللہ صاحب مرحوم و مغفور کو پہنچا یا اللہ اس کا ثواب سید ریاض صاحب کو پہنچا یا اللہ جتنے بھی اس چک سے یا دائیں بائیں سے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ اس سب کا ثواب ان کو پہنچا یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول اور منظور فرما یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہماری خطائیں عصیان و نسیان بھولے معاف فرما یا اللہ مجھ سے عاجز نے جو بیان کیا اپنی درگاہ میں قبول فرما ذریعہ ہدایت بنا جو دوست اتنی دیر گئے بیٹھے رہے یا اللہ ان کے بیٹھنے کو ذریعہ نجات بنا یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین